سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 34 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک سنائپر کی نیند پر ماحول اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ میں بھی گاہے گاہے اٹھنے والی فائرنگ کی ٹک ٹک سے بے نیاز سو گیا تھا۔ صبح کے ناشتے کا انتظام ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ میرے پاس البتہ کچھ چنے اور بسکٹس پڑے تھے جو ظاہر ہے غزنی خیل کے پورے لشکر کی داڑھ بھی گیلی نہیں کر سکتے تھے، اور اکیلے کھانا مجھے بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے ہمراہ موجود لوگ بھوکے اور میں کھانے کو جڑا ہوتا۔ قہوہ بنانے کا سامان البتہ ان کے پاس موجود تھا اور میں نے بھی اسی قہوے پر ہی گزارا کیا تھا۔ دن کی روشنی میں فائرنگ کے سلسلے میں تیزی آ گئی تھی۔ جوانب میں ایک دوسرے کے آدمی نظر آنے پر ہتھیار کی لبلبی دبانا مجبوری بن جاتی ہے۔ انہیں گھیرنے والے اگر چاروں جانب سے حملہ کر دیتے تو شاید کامیاب بھی ہو جاتے، مگر ایسی صورت میں انہیں بھی کافی جانی نقصان اٹھانا پڑتا، کیونکہ غزنی خیل والے جس بلندی پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے مخالفین کو چڑھائی چڑھنا پڑتی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ جگہ ارد گرد کی پہاڑیوں سے زیادہ بلند تھی، بلکہ اس کی وجہ اس پہاڑی کے چاروں اطراف میں موجود نالا تھا جو اسے تمام پہاڑیوں سے جدا کر رہا تھا۔ اطراف میں فائرنگ کا شور و غل زیادہ ہوا، مجھ سے چپ نہ رہا گیا۔ سردار، اپنے آدمیوں کو کہو کہ حد الوسع گولی چلانے سے پرہیز کریں۔ آپ لوگوں کے پاس ایک گولی بھی ضائع کرنے کی گنجائش نہیں۔ یوں ہوا میں ایمیونیشن پھونک دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صحیح کہتے ہو۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ ریڈیو سیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے فوراً اسے ٹوکتے ہوئے کہا، دشمن بھی سن رہے ہیں، ایسی بات مخابرے پر نہیں کیا کرتے۔ وہ حیرانی سے بولا، تو سنتے رہیں، کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا۔ آپ کی کمزوری دشمن کے ہاتھ آ جائے گی۔ وہ آپ کا ایمیونیشن ختم کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کی پیش قدمی کر سکتا ہے، اور یقیناً ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آپ کے آدمیوں کو بے دریغ فائر کرنا پڑے گا۔ یہ بات انہیں یوں بھی معلوم ہے کہ ہم ان کے گھیرے میں ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ آپ کے پاس ایمیونیشن کا کتنا ذخیرہ ہے۔ اور یاد رکھنا، کسی کی کمزوری معلوم ہو جانے کے بعد ہی حکمت عملی کام میں لائی جاتی ہے۔ ہمارے مسلسل فائر نہ کرنے پر بھی تو وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ آپ پر جو شمال کی جانب سے فائر ہوگا وہ جنوب والوں کو آپ کا فائر بھی لگ سکتا ہے۔ باقی یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کے آدمی بالکل بھی فائر نہ کریں؟ جب کسی کو نشانہ بنانا ممکن ہو تو بے شک وہ فائر کر سکتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ ویسے میں اتنی جلدی قائل نہیں ہوا کرتا۔ تو جلدی کہاں ہوئے ہیں، اتنی دیر سے تو تکرار کیے جا رہے ہیں۔ پھر بھی ہو تو گیا نا۔ اس کا انداز شکست کا احساس لیے ہوئے تھا۔ کم رتبہ سے اتفاق کرنا شکست نہیں، عقل مندی کی دلیل ہوتی ہے۔ باقی مسلمانوں کو ہر کام مشورے سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس بارے سرداروں اور عوام میں کوئی تخصیص نہیں رکھی گئی۔ آپ کی باتیں آپ کے بارے جاننے کے تجسس کو ہوا دے رہی ہیں۔ کسی کو جاننے کا تجسس تعلق رکھنے کے فیصلے کے بعد ہی کیا جاتا ہے، اور ہمارے درمیان ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ میں جس راستے کا مسافر ہوں وہ آپ کے پڑاؤ سے بہت دور گزرتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ گزرتا تھا جناب، اب تو آپ کو مقدر کی آندھی نے میرے پڑاؤ کے قریب نہیں اندر لا پھینکا ہے۔ اس کی بات پر مجھے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ وہ کسی ضامن خان کو آواز دینے لگا۔ قریب کے مورچے سے ایک جوان وہاں آ گیا اور سیلاب خان اسے فائرنگ کے بارے ضروری ہدایات دینے لگا جو اسے چاروں اطراف میں موجود غزنی خیل لشکر کمانڈروں تک پہنچانا تھی۔ سورج کے سامنے کافی دیر سے بدلیاں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ دھوپ کے غائب ہونے نے خوشگوار حدت کا خاتمہ کر دیا، جبکہ دھیمی دھیمی ہوا بھی سردی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے گرم کوٹ نے سردی کے مقابلے میں ناکامی کا اعتراف کیا، اور مجھے گرم چادر نکال کر لپیٹنا پڑی۔ سردار سیلاب خان نے بجھی ہوئی راکھ کو کریت کر چند انگارے ڈھونڈے اور ان پر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ کر آگ دہکانے لگا۔ اپنی پھونکوں سے راکھ اڑانے کے ساتھ ساتھ اس نے انگاروں کی آنچ کو خشک لکڑیوں میں منتقل کر دیا تھا۔ ہلکا سا دھواں اٹھا اور آگ نمودار ہو گئی۔ سیلاب خان ان لکڑیوں کو مزید لکڑیوں سے ڈھانپنے لگا۔ جلد ہی آگ بھڑک اٹھی۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ سیلاب خان کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ میں نے بھی اس کے خیالات میں مخل ہونے کی کوشش نہیں کی اور اسی شغل میں لگ گیا۔ ایسی لڑائی سے ایک بار پہلے بھی میرا پالا پڑ چکا تھا، لیکن اس وقت پلوشہ میرے ساتھ تھی اور ہم اتنے برے حالات کا شکار بھی نہیں ہوئے تھے۔
اچانک فائرنگ کی رفتار تیز ہوئی اور یہ فائرنگ سیلاب خان کے آدمی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے ریڈیو سیٹ پر سیلاب خان کو اطلاع دی کہ ضامن خان دشمن کی گولی کا شکار ہو گیا تھا۔ سیلاب خان کے آدمیوں کی تیز فائرنگ کے جواب میں دشمن کی طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ آنے لگی۔ جنوب مغربی کونے سے 12.7 mm کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ آپ کے پاس 12.7 mm موجود نہیں؟ میں نے خاموش بیٹھے سیلاب خان کو متوجہ کیا۔ اس کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اسی وقت ریڈیو سیٹ پر ایک اور بری اطلاع ملنے لگی۔ مغربی کونے میں 2 آدمیوں کو چھاتی میں 12.7 mm کی گولی لگی تھی اور 12.7 mm کی چھاتی میں لگنے والی گولی سامنے سے گھس کر پشت سے نکلتے ہوئے سانس کو ساتھ لیتی جاتی ہے۔ وہ تمام کو مورچوں کی آڑ میں رہنے کا حکم دینے لگا۔ مشرقی جانب سے بھی ایک دم تیز فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ ریڈیو سیٹ پر پاس ہوا کہ اس جانب سے کچھ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فائرنگ کے پرشور آواز گھنٹہ بھر بعد ہی دھیمی ہو پائی تھی اور اس دوران 3-4 آدمی اور زخمی ہو گئے تھے۔ دشمن کے بھی 4 آدمی انہوں نے مار گرائے تھے۔ سیلاب خان کے حکم کے بعد تمام لوگ گولی چلانے میں احتیاط سے کام لے رہے تھے اور اس احتیاط کے نتیجے میں دشمن کے حوصلوں کو بڑھاوا مل رہا تھا، لیکن زیادہ گولیاں چلا کر غزنی خیل والوں نے جلد ہی بے دست و پا ہو جانا تھا۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی دفاعی قوت کو زیادہ سے زیادہ سنبھال کر رکھتے اور ساتھ ساتھ دشمن کا نقصان بھی کرتے رہتے، ورنہ زمینی حقائق کے مطابق تو وہ جنگ ہار چکے تھے کہ چند دن کے گھیراؤ کے بعد انہوں نے بھوک سے گھبرا کر ہی ہتھیار ڈال دینے تھے۔ خاموشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ پائی تھی اور اس دفعہ ہونے والی فائرنگ ایک نئی افتاد لے کے آئی تھی۔ پانی کا چشمہ جنوب کی سمت میں اس پہاڑی کے تقریباً نصف بلندی سے بھی تھوڑا نیچے نالے کی طرف تھا۔ وہاں پر غزنی خیل والوں نے اپنا ایک مورچہ بنایا ہوا تھا جس کی حفاظت کے لیے 4 افراد بھی موجود تھے۔ شلوبر والوں کو کسی طرح چشمے کی اس جگہ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے 12.7 mm کو جنوب مغربی کونے سے اٹھا کر جنوب کی سمت میں پانی کے چشمے پر لے کر دیا۔ اس طاقتور گن کے اتنی قریبی سے مسلسل فائر نے مورچے کے عارضی رکھے ہوئے پتھروں کو بکھیر دیا تھا۔ 2 آدمی ہی جان بچا کر واپس لوٹ پائے تھے۔ کھانے کے ساتھ پانی کی سہولت بھی چھن گئی تھی۔ اکا دکا آدمیوں کے پاس پلاسٹک کی بھری ہوئی بوتلیں موجود تھیں، مگر وہ چند گھنٹوں سے زیادہ کام نہیں دے سکتی تھیں۔ خود میرے پاس 1.5 بوتل پانی موجود تھا، مگر یہ 1.5 بوتل بھی جانے کب تک ساتھ دے پاتی۔ شام تک فائرنگ کا سلسلہ وقفے سے شروع رہا۔ غزنی خیل کے 8 آدمی زندگی کی جنگ ہار چکے تھے، جبکہ 6 زخمی تھے اور ان زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک تھی۔ سیلاب خان کو لگا رات کو دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ زیادہ ہے، اس لیے سرے شام ہی اس نے اپنے کمانڈروں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ گزشتہ رات اپنے حوصلوں سے دشمن کو ناکوں چنے چبوانے والے کمانڈرز اس وقت کافی پریشان اور بجھے سے تھے۔ 24 گھنٹے سے انہیں کھانا بھی نہیں ملا تھا۔ کمانڈروں کی شکلیں دیکھ کر باقی جوانوں کی حالت کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا۔ ساری صورتحال ان کے سامنے تھی۔ سیلاب خان نے حالات پر روشنی ڈالے بغیر بس اتنا پوچھا تھا کہ آج حملے کا خطرہ زیادہ ہے، ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، اور اس کا جواب اسے ایک طویل خاموشی کی صورت میں ملا تھا۔ چند لمحے انتظار کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور میری جانب رخ کرتا ہوا بولا، سلیم شاہ، آپ اس معاملے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ میرے پاس جو شناختی کارڈ موجود تھا اس پر میرا نام سلیم شاہ درج تھا اور عموماً مجھے یہی نام بتانا پڑتا۔ گلگارے وغیرہ کو البتہ میں نے اپنا اصل نام بتایا تھا۔ ایک لمحہ سوچ کر میں نے مناسب الفاظ کو ذہن میں ترتیب دیا اور پھر گلا کھنکار کر گفتگو کی ابتدا کی۔ محترم سردار، آپ بلکہ ہم لوگ جس صورتحال میں پھنسے ہیں، بظاہر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر صحیح حکمت عملی اپنائی جائے تو ناممکن کو ممکن میں ڈھالنا مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے ایک لحظہ خاموش ہو کر ان کے چہروں پر سرسری سی نظر دوڑائی جو آگ کی لپیٹوں میں عجیب قسم کی تشویش، پریشانی اور بیزاری سے بھرے نظر آ رہے تھے۔ انہیں میری بات کسی فضول فلسفے سے بڑھ کر اہم نہیں لگی تھی، لیکن اپنی بات پوری کیے بغیر میں چپ نہیں ہو سکتا تھا۔ الاؤ پر اپنی نظریں گاڑ کر میں نے بات آگے بڑھائی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دشمن آج کسی بھی صورت حملہ نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت تک حملہ نہیں کرے گا جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا کہ آپ لوگ مزاحمت کے قابل نہیں رہے۔ ان کی جگہ اگر آپ ہوتے تو یقیناً آپ بھی یہی کرتے، کیونکہ خواہ مخواہ اپنے آدمیوں کی قیمتی جانیں گنوانے کے بجائے وہ 1-2 دن صبر کرنا پسند کریں گے۔ اب تو یہ طے کرنے کے بعد کہ دشمن فی الحال حملہ نہیں کرے گا، ہم اپنی کمزوریوں پر نظر دوڑاتے ہیں۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی موجود نہیں، جلانے کے لیے لکڑیاں بھی شاید کل ختم ہو جائیں، تب بھوک پیاس کے ساتھ سردی کا عذاب جھیلنا بھی ہمارا نصیب ہو جائے گا۔
مسلسل استعمال کے بعد ایمونیشن نے بھی ختم ہو جانا ہے، تب ہماری حالت ترنے والے کی سی ہو جائے گی، جسے نگلنے کے لیے دشمن کو ذرا سی بھی تگ و دو نہیں کرنا پڑے گی۔ ہمیں صورتحال کا ادراک ہے سلیم شاہ، سیلاب خان نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ یہ مشورہ دیں کہ ان حالات میں کرنا کیا چاہیے، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ کل کا دن ہمیں دشمن کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہمارے پاس کھانا بھی موجود ہے اور ہم مقابلے سے دستبردار ہونے کو بھی تیار نہیں۔ کھانے کا جھانسا تو ہم مخابرے پر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے دے سکتے ہیں، اور مقابلے کی دھونس جمانے کے لیے ہمیں ایسے اچھے نشانے بازوں کی ضرورت پڑے گی جو ان کی آزادانہ حرکت میں رکاوٹ بن سکیں۔ اچھے نشانے باز تو پہلے بھی اپنی کوشش کر رہے تھے، کیا تیر مار لیا، اس مرتبہ کمانڈر مشر خان بولا تھا۔ اس کی وجہ ہے دشمن کا دور ہونا۔ کلاشنکوف کی کارگر رینج 300 میٹر ہے اور دشمن زیادہ فاصلے پر موجود ہے۔ فاصلہ کم کرنے کے لیے ہمارے نشانے بازوں کو دشمن سے 250-300 میٹر دور درختوں پر مچان بنانا پڑے گی اور دن کی روشنی میں وہاں سے فائر کرنا پڑے گا۔ پہلی گولی فائر کرتے ہی دشمن انہیں بھون ڈالیں گے، فاصلہ نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ بھی تو رینج میں ہوں گے، کمانڈر رشید جان نے رائے دی۔ تمام کا بات چیت میں حصہ لینا یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ میری باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ اچھا سوال ہے اور جواب ہے کہ وہ چھپ کر بیٹھے ہوں گے اور اس وقت فائر کریں گے جب دونوں طرف سے مسلسل فائر ہو رہا ہوگا۔ اس پرشور آواز میں کون اندازہ کر سکے گا کہ ان کے قریب کے درختوں سے بھی فائر ہو رہا ہے؟ ہم دور مار رائفل سے بھی تو انہیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کل نوشاد گل نے اپنی رائفل سے ان کے 4 آدمیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ کمانڈر الفت بادشاہ نے زبان کھولی۔ نوشاد گل کے پاس کون سی رائفل ہے؟ میرے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ نام کا تو پتہ نہیں، الفت خان نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا وہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں، پہلے یہ بتائیں میری تجویز سے متفق ہو کہ نہیں؟ مشر خان بولا، ہم اتفاق کر لیتے ہیں، اور اس طریقے کو بروئے کار لا کر ہم دشمن کے چند بندے زخمی یا ہلاک بھی کر دیتے ہیں، تب کیا ہوگا؟ 15-20 آدمیوں کے ہلاک ہونے سے 500-600 کے لشکر کا کیا نقصان ہوگا؟ شاید میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا مقصد انہیں یہ یقین دلانا ہے کہ ہم لڑائی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ چلو یقین دلا دیا کہ ہم لڑائی سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے اور ہمارے پاس خوراک بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں کتنا عرصہ بھوکا پیاسا رہ کر انہیں اپنے پیٹ کے بھرے ہونے کا یقین دلانا پڑے گا؟ مشر خان اس انداز سے بولا تھا گویا قبیلے کا سردار میں ہی ہوں، لیکن میں اس کی باتوں کا برا منائے بغیر بولا، بس کل کا دن، آنے والی رات کو ہم ان پر حملہ کریں گے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے کمانڈر امید علی خان نے منہ بناتے ہوئے کہا، پہلے جو مشورے آپ نے دیے، ایسی صورتحال میں اب اس سے اچھا سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر اب آخر میں آ کر آپ نے جو پھلجڑی چھوڑی ہے، اس سے پہلے والی باتوں کا مزہ بھی کرکرا ہو گیا۔ میں متبسم ہوا، میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ امید علی نے بیزاری سے کہا، اگر حملے کی بات کرنی ہے تو نامکمل ہی رہنے دیں۔ امید علی خان، اگر خود کچھ نہیں سوچ سکتے تو دوسروں کی سن لو۔ سلیم شاہ حکم نہیں دے رہا، مشورہ دے رہا ہے۔ یقیناً سیلاب خان کو امید علی کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ امید علی صورت سے بولا، معذرت خواہ ہوں سردار، میرا مقصد سلیم شاہ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ میں مخل ہوتے ہوئے بولا، نہیں، اپنی سمجھ کے مطابق کمانڈر امید علی نے صحیح کہا ہے، البتہ میری بات مکمل ہونے کے بعد انہیں رائے دینی چاہیے تھی۔ آپ جاری رکھیں۔ سیلاب خان نے مجھے بات مکمل کرنے کو کہا۔ میں سر ہلا کر مستفسر ہوا، ہماری تعداد کتنی ہوگی؟ سیلاب نے جواب دیا، قریباً 250۔ ٹھیک ہے، ان 250 میں سے 70 آدمی کل رات 12 بجے جنوب مغرب کی جانب زوردار حملہ کریں گے، اور میں اپنا منصوبہ ان کے سامنے دہرانے لگا۔ ابتدا میں میری باتوں پر ان کے چہرے پر بیزاری کے آثار نمودار ہوئے، لیکن جوں جوں میری بات مکمل ہوتی گئی ان کے چہروں پر دبا دبا جوش ابھر آیا تھا۔ میری بات کے اختتام پر تمام میرے ساتھ متفق ہو گئے تھے۔ ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجاہدین کے کوئی بڑے کمانڈر ہو، سیلاب خان تحسین آمیز لہجے میں بولا۔ اتنا شاندار منصوبہ کوئی منجا ہوا کمانڈر ہی بنا سکتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری داڑھی آپ کو مجاہدین جیسی لگتی ہے؟ شاید حلیہ تبدیل کیا ہوا ہو۔ وہ اپنا اندازہ منوانے پر مصر تھا۔ نہیں، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں موضوع تبدیل کرتا ہوا بولا، آپ کسی نوشاد گل کے پاس دور مار رائفل کی موجودگی کا ذکر کر رہے تھے۔ سیلاب نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، ہاں، لیکن آپ نے رائفل کا کرنا کیا ہے؟ میں مصر ہوا، آپ نوشاد گل کو تو بلوائیں۔ سیلاب خان نے ریڈیو سیٹ پر نوشاد گل کو بما ہتھیار وہاں آنے کا حکم دیا۔ اس کے آنے تک وہ میرے منصوبے پر بات کرتے رہے اور اس میں جو بہتری لائی جا سکتی تھی اس پر بھی گفتگو ہوتی رہی۔
نوشاد 15-20 منٹ کے بعد ہی وہاں پہنچ پایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی تھی۔ تمہاری اپنی رائفل کہاں ہے؟ اس کے سلام کا جواب دیتے ہی سیلاب خان مستفسر ہوا۔ مورچے میں ہے۔ وہ سیلاب خان کے سوال پر پریشان نظر آنے لگا تھا۔ سیلاب خان نے کہا، جاؤ لے آؤ۔ جی سردار، یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ باقی کمانڈر مشاورت میں مگن تھے۔ اس کے مورچے سے نکلتے ہی سیلاب خان نے کہا، ہمارے ایک آدمی گلریز کے پاس G3 رائفل بھی موجود ہے۔ G3؟ اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ ہاں، سیلاب خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اصل میں نوشاد گل اور گلریز اس سے پہلے انگور اڈے میں ایک بڑے اسمگلر کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اسمگلنگ کے ساتھ وہ سردار دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی ملوث تھا۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ وہ سردار کسی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا لشکر قریباً بکھر گیا۔ میرے قبیلے کے بھی 4-5 آدمی اس کے پاس کام کرتے تھے۔ 3 آدمی تو کسی دوسرے سردار کے پاس چلے گئے۔ یہ دونوں گھر واپس آ گئے، شاید کچھ عرصہ آرام کرنا چاہتے تھے۔ کس سردار کے پاس کام کرتے تھے؟ میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ صنوبر خان، سیلاب خان سے پہلے مشر خان نے جواب دیا۔ وہ تمام اپنی گفتگو ختم کر کے ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ صنوبر خان کے نام نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سیلاب خان کے 2 آدمی مجھے پہچانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ نوشاد گل نے ابھی مجھے دیکھ کر بھی کسی قسم کی شناسائی کا اظہار نہیں کیا تھا، حالانکہ میں الاؤ کے بالکل قریب بیٹھا تھا اور بھڑکتی آگ کی وجہ سے وہاں اچھی خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر وہ آپس میں مصروف گفتگو ہو گئے تھے۔ نوشاد کی واپسی تک میں خیالات میں کھویا رہا۔ اس بار اس نے ہاتھ میں سٹائر سنائپر رائفل پکڑی ہوئی تھی۔ سٹائر ایک عمدہ اور بہترین رائفل ہے۔ آسٹریا کی بنی ہوئی یہ رائفل پاک آرمی کے سنائپرز میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ میں نے ابتدائی تربیت اسی رائفل سے مکمل کی تھی، اور اگر سامعین کو یاد ہو تو اپنے پہلے مشن کی تکمیل کے وقت بھی یہی رائفل میرے ہاتھ میں تھی، اور ناول کے ابتدائی صفحات میں میں نے اسی رائفل کے متعلق ضروری معلومات بھی بتائی تھیں۔ میں نے نوشاد گل کے ہاتھ سے رائفل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس دوران میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر چھائے اجنبیت کے گہرے تاثرات مجھے مطمئن کر گئے تھے۔ اس نے بغیر کچھ کہے میری جانب رائفل بڑھا دی۔ اس کی کتنی گولیاں ہیں آپ کے پاس؟ 100 تھیں، تقریباً آدھی فائر کر بیٹھا ہوں۔ بظاہر اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا، مگر کہیں گہرائی میں ناگواری کی بو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میرا استفسار کرنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی کیفیات کو نظر انداز کیے میرے سوالات جاری رہے۔ کمانڈر مشر خان بتا رہے تھے کہ اس کی مدد سے آپ نے دشمن کے 4 آدمیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ بے شک، اس نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلایا۔ 50 گولیوں کے بدلے 4 آدمی، میں نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ برا سودا نہیں ہے، کمانڈر رشید نے لقمہ دیا۔ میرا طنز تمام کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اگر استاد محترم راؤ تصور صاحب کو معلوم ہو جاتا کہ ایک شخص نے سٹائر کی 50 گولیاں چلا کر فقط 4 آدمیوں کو نشانہ بنایا ہے، تو انہیں اپنے ہوش و حواس کھو کر کومے میں چلے جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اور اگر وہ کومے میں جانے سے بچ جاتے تو مذکورہ فائرر کا بچنا ناممکن تھا۔ یقیناً اسی سٹائرر رائفل سے مذکورہ شخص پر ایک گولی ضائع کر کے وہ 51 گولیوں پر مرنے والوں کی تعداد 5 کر دیتے۔ انہیں اپنے احساسات سے بے خبر رکھتے ہوئے میں نے اپنا ارادہ ان تک پہنچایا۔ ایسا ہے، کل میں اس رائفل سے فائر کروں گا، لیکن ابھی سے بتا دوں، کسی آدمی کو ہلاک نہیں کروں گا، بس زخمی کروں گا۔ نوشاد گل نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں آپ ایسے ہونا کہ 50 گولیوں پر 50 آدمی مار گراؤ گے۔ نوشاد گل، سیلاب خان نے اسے تنبیہی نظر سے گھورا۔ وہ منہ بنا کر کہنے لگا، سردار میں نے صرف مذاق کیا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے انجان بن کر پوچھا، ویسے یہ ایس ایس کس بلا کا نام ہے؟ الفت بادشاہ نے کہا لگا کر انکشاف کیا، ایس ایس نوشاد گل کے سردار کو مارنے والی بلا کا نام ہے، اسی کی وجہ سے نوشاد گل غریب کی نوکری چھوٹی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بہرحال اس کی ساری گولیاں مجھے دے دو، امید ہے 4 سے زیادہ آدمیوں کو نشانہ بنا لوں گا۔ اس نے بغل سے لٹکی گولیوں والی تھیلی میرے سامنے پھینکی۔ اگر 4 سے زیادہ آدمیوں کو نشانہ بنا لیا تو یہ رائفل واپس نہیں مانگوں گا۔ میں متبسم ہوا، یہ نہ ہو بعد میں مکر جاؤ اور نہ بنا پائے پھر؟ یقیناً یک طرفہ شرط میں سراسر اسی کا نقصان تھا، اور یہ بات اسے فوراً یاد آ گئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کلاشنکوف غزنی خیل میں کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ میں نے گود میں رکھی کلاشنکوف کو تھپ تھپایا۔ نوشاد گل، یہ شرطیں وغیرہ رہنے دو، سلیم بھائی ہمارے مہمان ہیں۔ نہیں سردار، منہ سے نکلی بات اور بندوق سے نکلی گولی واپس نہیں آ سکتی۔ جو طے ہو گیا سو ہو گیا۔ بس میں اس میں اتنی ترمیم کروں گا کہ اگر ہر 2 گولیوں پر
میں نے ایک آدمی کو نشانہ نہ بنایا تب بھی نوشاد گل جیتا ہوا تصور کیا جائے گا۔ گو میں ہر چلنے والی گولی پر بھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا، لیکن اس طرح انہیں مجھ پر شک بھی ہو سکتا تھا۔ یار سلیم، کس بچپنے میں پڑ گئے ہو، چھوڑو ان شرطوں کو۔ سیلاب خان میری بات پر خوش نہیں تھا۔ کبھی کبھی شغل میلہ بھی ہو جانا چاہیے سردار۔ میں اس کی درخواست ہنسی میں اڑا گیا تھا۔ نوشاد گل کی آنکھیں البتہ چمکنے لگی تھیں۔ اس بے وقوف کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ سٹائر رائفل کیا چیز تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ سٹائر کی ٹیلی اسکوپ سائٹ کو کیسے صفر کیا جاتا ہے، اور کسی سنائپر رائفل کو صفر کیے بغیر اس سے درست نشانہ لگا لینا اندھے کے پاؤں تلے بٹیرا آنے کے مترادف ہے۔ اچھا، اب تمام اپنی اپنی جگہ لوٹ جاؤ اور احتیاط سے رات گزارنا۔ ہر 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی آرام کرنے لیٹے، اس کے ساتھ اپنے سامنے کے علاقے میں ہر کمانڈر درختوں پر ایسی جگہ بنوا لے جہاں سے کل صبح فائر کیا جائے۔ سیلاب خان نے مزید تکرار سے گریز کرتے ہوئے تمام کمانڈروں کو حتمی احکام بتا کر جانے کی اجازت دی، اور نوشاد گل کی طرف متوجہ ہو کر بولا، نوشاد گل، تم وقتی طور پر ضامن خان کی کلاشنکوف استعمال کر لینا۔ ضامن خان کل دوپہر ہی کو دشمن کی گولی کا نشانہ بنا تھا۔ ابھی تک اس جوان کی صورت میری نگاہوں میں پھر رہی تھی۔ اسے میرے سامنے ہی سیلاب خان نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ موت بھی عجیب بے حس اور بے نیاز ہوتی ہے کہ نہ تو کسی کے بچپنے پر ترس کھاتی ہے اور نہ کسی کی جوانی پر رحم کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ جی سردار، یہ کہہ کر نوشاد گل نے اس بات میں سر ہلایا اور مورچے سے باہر نکل گیا۔ باقی لوگ اس سے پہلے روانہ ہو گئے تھے۔ وہ رات بھی میں نے آرام کرتے گزاری تھی۔ میرے اندازے کے مطابق دشمن نے حملہ کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ جو فتح وہ بغیر کوئی نقصان اٹھائے حاصل کر سکتے تھے، اس کے لیے جانوں کی قربانی دینا بے وقوفی ہی تو تھی۔ البتہ 2-3 مرتبہ پرشور فائرنگ سے انہوں نے غزنی خیل قبیلے کے سونے والوں کی نیند کو ضرور حرام کیا تھا، اور ان سونے والوں میں بدقسمتی سے میں بھی شامل تھا۔ صبح منہ اندھیرے اٹھتے ہی میں نے تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے چبائے اور 2-3 گھونٹ پانی پی کر سارے دن کے لیے تیار ہو گیا۔ سردار سیلاب خان اونگ رہا تھا۔ تیمم کر کے میں نے نماز ادا کی اور آگ کو تازہ کرنے لگا۔ اتنی دیر میں سردار سیلاب خان بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ روشنی ہوتے ہی اکا دکا فائر کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے سٹائر کی میگزین میں گولیاں بھری اور اندازے سے 100 گز دور پڑے ہوئے چھوٹے سے پتھر پر نشانہ سادھنے لگا۔ وہ پتھر ایک چوڑے تنے کے درخت کی جڑ میں پڑا تھا۔ گولی پتھر تو کیا، درخت کے تنے میں بھی نہیں لگی تھی۔ مجھے بس ذرا سا اندازہ ہوا تھا کہ گولی تنے کے دائیں جانب سے نکلی ہے۔ کسی بھی ہتھیار یا ٹیلی اسکوپ سائٹ کو صفر کرنے کے لیے 2 ہی غلطیاں دور کرنی پڑتی ہیں، اوپر نیچے کی یا دائیں بائیں کی۔ اب پہلی گولی چلا کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ رائفل کافی دائیں مار رہی تھی۔ ٹیلی اسکوپ سائٹ میں مناسب تبدیلی کر کے میں نے اگلی گولی چلائی۔ گولی پتھر کے بائیں کنارے کے ساتھ ہی لگی تھی۔ میں دوبارہ سائٹ میں تبدیلی کرنے لگا اور اسی طرح 5 گولیاں چلا کر میں نے سائٹ کو اپنی مرضی کے مطابق صفر کر لیا تھا۔ میری ساری کارروائی سیلاب خان بھی دلچسپی سے دیکھتا رہا، لیکن اس دوران اس نے مجھے مخاطب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رائفل کی صفرنگ سے مطمئن ہو کر میں نے کہا، سردار، میں کسی دوسرے مورچے کا رخ کرتا ہوں، آپ کا مورچہ فائر کرنے کے لیے مناسب نہیں۔ میں بھی چلتا ہوں۔ اپنی کلاشنکوف تھامتے ہوئے وہ بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے روکنے کی رسمی سی کوشش کی۔ یہاں بھی کیا کروں گا؟ بس مخابرے پر بات چیت ہی تو کرنا ہے، تو وہ تو وہاں سے بھی ہو جائے گی۔ چلیں۔ اپنا تھیلا اور کلاشنکوف میں نے وہیں چھوڑ دی تھی۔ باقی اطراف کی نسبت دشمن کے شمالی مورچے ہم سے زیادہ قریب تھے، اور اس جانب چنگیزی قبیلے کے افراد ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ اس طرف مورچے سے باہر نکل کر اس نے اپنی جانب سوالیہ نظروں سے گھورتا دیکھ کر میں نے شمال کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے میرے ساتھ چل پڑا۔ وہ پہاڑی شمالاً جنوباً لمبائی میں پھیلی ہوئی تھی، شرقاً غرباً اس کی چوڑائی تھی۔ اس کے آدمیوں نے پتھر کی بڑی چٹانوں کے عقب میں مورچے بنائے ہوئے تھے۔ کہیں پر گڑھا وغیرہ تھا تو اسے چھپنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور اگر کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے پتھر کی دیواریں کھڑی کر کے مورچے کی شکل دی تھی۔ راستے میں سیلاب خان نے جوش بھرے انداز میں مجھے یہ بتایا تھا کہ چاروں اطراف میں اس کا ایک ایک اچھا نشانے باز درختوں پر چھپا ہوا تیز فائرنگ کا منتظر تھا۔ چاروں آدمی انہوں نے رات ہی کو مطلوبہ جگہ پہنچا دیے تھے۔ ویسے لوگوں کو بھوک تو کافی لگی ہوگی۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، بھوک تو واقعی میں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی سنا ہے بھوکا بٹیرا زیادہ اچھا لڑتا ہے۔ میں فراخ دلی سے آفر کرتے ہوئے بولا، ویسے میرے تھیلے میں کچھ چنے اور تھوڑے بہت بسکٹ موجود ہیں جو چند آدمیوں کی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ باقی کیا کریں گے؟ اس نے ایک سردار کی طرح سوچا تھا، جس کے جواب میں کندھے اچکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
پہاڑی کے انتہائی شمالی کونے میں جا کر میں نے اپنے لیے ایک مورچہ پسند کیا اور اس میں موجود افراد کو دوسرے مورچوں میں بھیج دیا۔ ابھی ہم پوری طرح مورچے میں بیٹھ بھی نہیں پائے تھے کہ نوشاد گل وہاں پہنچ گیا۔ آتے ساتھ اس نے رات والی بات چیت پر معذرت چاہی۔ مجھے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کوئی بات نہیں نوشاد گل، ہو جاتا ہے ایسا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید کسی کمانڈر یا سیلاب خان نے اسے معذرت کرنے کو کہا ہے، اسی لیے اس کا لہجہ کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، سلیم بھائی، میں نے شرط وغیرہ کی بھی بکواس کی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، چھوڑو یار شرط کو، میں نے بھی یوں ہی شیخی بھگا دی تھی۔ اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے اس نے سیلاب خان کو کہا، سردار، یقیناً آپ کو میری یہاں مدد کی ضرورت پڑے گی، شاید سلیم بھائی کو پڑے۔ سیلاب خان نے اس کے وہاں بیٹھنے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، خالی بیٹھنے کے بجائے دوربین لے لو اور دشمن کے وہ آدمی تلاش کرو جو مورچوں سے باہر ہوں۔ ٹھیک ہے باس، مزاحیہ انداز میں کہہ کر وہ سردار سیلاب خان کے ہاتھ سے دوربین کا جائزہ لینے لگا۔ یہی کام میں اسٹائر کی ٹیلی اسکوپ سے کر رہا تھا۔ اچانک مجھے 600 میٹر کے فاصلے پر دشمن کے ایک آدمی کی جھلک نظر آئی۔ مورچے کی دیوار سے اس کا بالائی دھڑ جھلک رہا تھا۔ اس کے فاصلے کے بارے میں نے اندازہ لگایا تھا اور یہ ایک سنائپر کا اندازہ تھا۔ ایلیویشن 9 پر 600 میٹر رینج لگا کر میں نے مذکورہ شخص کے دائیں کندھے کا نشانہ لیا، کیونکہ میں اسے جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا۔ گو کسی کو زخمی کرنا بھی اسے نقصان پہنچانے کے زمرے میں آتا تھا، مگر یہ جان جانے سے بہت کم تھا، اور پھر مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت تو کرنا تھی۔ یوں ہی پادری بنے بیٹھے رہنے سے تو کام نہیں چلنے والا تھا۔ میرے لبلبی دباتے ہی وہ اچھل کر نیچے گرا۔ وہ مارا، نوشاد گل کے منہ سے نعرہ بلند ہوا۔ میں رائفل کو دوبارہ کاک کر کے اسی طرف متوجہ رہا تھا۔ میری گولی کا نشانہ بننے والا نیچے گر کر تڑپنے لگا تھا۔ اسے سنبھالنے کے لیے ساتھ والے مورچے سے 2 جوان بھاگتے ہوئے نکلے، اور جوں ہی اگلے والا اپنے ساتھی کے پاس رکتے ہوئے نیچے جھکا اور میں نے دوبارہ لبلبی دبا دی۔ زخمی کو سنبھالنے والا خود تڑپنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ تیسرا ہکا بکا کھڑا تھا، اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے میں رائفل کو 30 مرتبہ کاک کر کے اس کی ٹانگ کو نشانہ بنا چکا تھا۔ دوسرا بھی گیا۔ یہ نعرہ نوشاد کے ہونٹوں پر تھا کہ تیسرا گر گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آس پاس موجود مورچوں سے تیز فائرنگ شروع ہو گئی۔ ان کی دیکھا دیکھی چاروں اطراف سے بارش کی طرح گولیاں برسنا شروع ہو گئی تھیں، اور وہی موقع تھا جب غزنی خیل قبیلے کے 4 چھپے ہوئے نشانے بازوں نے درختوں کے اوپر سے دشمن کو تاک تاک کر نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ گو وہ تربیت یافتہ سنائپر تو نہیں تھے، اور نہ ان کے پاس سنائپر رائفل ہی موجود تھی کہ دشمن کا زیادہ نقصان کر پاتے، لیکن اس کے باوجود ہر نشانے باز نے دشمن کے ایک آدھ آدمی کو نشانہ بنا ہی لیا تھا۔ یوں زخمی ہونے والے آدمیوں نے انہیں مورچوں میں دبکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس دوران دشمن کے 2 مزید آدمی میرا نشانہ بن کر زخمی ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں جنگ کے دوران مرنے والوں سے زیادہ زخمی ہونے والے نقصان کا باعث ہوتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زخمیوں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے ساتھ وہ صحت مند آدمیوں کو بھی پابند کر دیتے ہیں۔ دوسرا، زخم میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے زخمی افراد جو آہو بکا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آدمیوں کا مورال کم کرتی ہے۔ سلیم بھائی، شکر ہے میں نے اپنی شرط واپس لے لی تھی۔ 5ویں آدمی کو شکار بنتا دیکھ کر نوشاد گل نے مجھے یہ یاد دلانے میں دیر نہیں کی کہ ہمارے درمیان اب کوئی شرط وغیرہ باقی نہیں رہی۔ سردار سیلاب خان نے طنزیہ لہجے میں کہا، شرط کس وقت ختم ہوئی تھی جناب؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ نوشاد نے رونی صورت بنا کر کہا، سردار یہ ظلم نہ کریں۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر سیلاب خان اور میں ہنس پڑے تھے۔ شمالی جانب سے تو دشمن بالکل ہی مورچوں میں دبک گئے تھے۔ سردار سیلاب خان دشمن کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پہلے جس چینل پر بات چیت کر رہے تھے وہ تبدیل کر دیا تھا۔ جلد ہی اس نے نیا چینل ڈھونڈ لیا تھا۔ دشمن کی باتوں سے یہی پتہ چلا کہ زخمی ہونے والوں کے علاوہ ان کے 7 آدمی ہلاک ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی تمام کو آڑ میں رہنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ کیا خیال ہے کسی دوسری جانب کا رخ کریں؟ ان کی نقل و حرکت کا خاتمہ ہوتا دیکھ کر میں نے مشورہ چاہا۔ سیلاب خان نے کہا، جو مناسب سمجھو۔ وہاں سے ہم جنوب کی طرف آ گئے تھے۔ دشمن کے اس نقصان پر غزنی خیل والوں میں خوشی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی تھی۔ جنوب کی جانب دشمن شمال سے زیادہ فاصلے پر تھا، لیکن ان کے کچھ مورچے ایسے تھے جو اسٹائر کی مار میں آ رہے تھے۔ گھنٹے ڈیڑھ کی نگرانی کے بعد مجھے دوبارہ موقع مل گیا تھا۔ 2 آدمی کافی محتاط انداز میں اپنے مورچے سے نکلے تھے، لیکن ان کی احتیاط کسی کام نہ آ سکی۔ پہلے کو ٹانگ میں گولی لگنے کے بعد دوسرے نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس دوران میں دوبارہ رائفل کو کاک کر چکا تھا اور اس کے مورچے میں گھسنے سے پہلے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔
کیا آپ کی کوئی گولی ضائع نہیں جائے گی؟ نوشاد گل نے بظاہر مزاحیہ انداز میں کہا تھا، مگر اس کے لہجے میں تحسین بھری تھی۔ دوران جنگ گولیاں ضائع کرنے والوں کو ہارنا پڑتا ہے دوست۔ ویسے یہ گولیاں تو آپ ان کے سر میں بھی اتار سکتے ہیں نا؟ دلشاد گل نے معنی خیز لہجے میں پوچھا تھا۔ پتہ نہیں یار، لیکن اس وقت میں کسی کے سر میں گولی اتارنا جائز نہیں سمجھتا۔ سیلاب خان جلدی سے بولا، آپ جتنا کر رہی ہیں اتنا ہی بہت ہے جناب۔ سپہر ڈھلنے تک میں اطراف میں جا کر مختلف جگہوں سے غزنی خیل کے دشمنوں کو زخمی کرتا رہا۔ چونکہ میری اپنی زندگی کا انحصار بھی اسی منصوبے کے کامیاب ہونے میں تھا، اس لیے میں نے فائر کرتے وقت کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا۔ دشمنوں کا کافی نقصان ہو چکا تھا۔ اس دوران جب بھی تیز فائرنگ شروع ہوتی تو دشمن کے قریب مورچہ سنبھال لے غزنی خیل کے چھپے ہوئے نشانے باز اپنا کام کر جاتے۔ یہ بات دشمن کی سمجھ سے بالا تر تھی کہ آخر تیز فائرنگ کے بعد ان کے 3-4 آدمی کیسے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ان کے مرنے والے آدمی مسلسل مخصوص مورچوں ہی میں جان سے جا رہے تھے، اس لیے انہوں نے وہ مخصوص مورچے خالی کروا لیے تھے۔ میں چونکہ مسلسل گھوم کر مختلف اطراف سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا، اس لیے میرے خلاف ان کی یہی ایک حکمت عملی کام آئی تھی کہ وہ کم سے کم آڑ سے باہر نکلتے یا ان کے جسم کا کوئی حصہ آڑ سے باہر جھلکتا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، مجموعی طور پر انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ غزنی خیل والے اتنی جلدی ان کے قابو میں آنے والے نہیں۔ شام کا اندھیرا چھاتے ہی تمام کمانڈروں اور خاص افراد کو سردار سیلاب خان کے مورچے میں بلا کر رات کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لیا جانے لگا۔ وہاں قریباً 15-20 افراد اکٹھے ہو گئے تھے۔ اپنے سفری تھیلے کو ہلکا کرنے کے لیے میں نے کھانے پینے کی تمام اشیاء ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ چند لمحوں میں وہ بسکٹ اور خشک چنے وغیرہ ہڑپ کر گئے تھے۔ سیلاب خان نے رسمی سا انکار کیا، لیکن باقیوں نے ذرا سا بھی تکلف نہیں کیا تھا۔ منصوبے کو آخری شکل دے کر تمام اپنے مورچوں میں لوٹ گئے تھے۔ سیلاب خان اور اس کے کمانڈر مجھ سے خاصا مروب نظر آ رہے تھے۔ سیلاب خان تو 2-3 دفعہ برملا کہہ چکا تھا کہ میں ان کے لیے غیبی مددگار بن کر آیا ہوں۔ روشن خان غریب جو زخموں کی تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اس کے ختم ہو جانے کے بعد سیلاب خان اس کے مجھے وہاں لانے کے فیصلے کو سراہ رہا تھا۔ 10 بجتے ہی کمانڈر الفت بادشاہ اور کمانڈر امید علی 70 کے قریب افراد کو ساتھ لے کر جنوب مغرب کی جانب بڑھ گئے تھے۔ باقی تمام افراد کے ساتھ سیلاب خان شمالی نالے کے کنارے پہنچ گیا تھا۔ 11 بجتے ہی پرشور فائرنگ کے ساتھ الفت بادشاہ اور امید علی کے آدمیوں نے جنوب مغربی جانب حلہ بول دیا۔ دشمن اس اچانک اور پرشور حملے سے پہلے تو گھبرا گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ منصوبے کے مطابق الفت بادشاہ اور امید علی نے ریڈیو سیٹ پر ایسی گفتگو کی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دشمن کے اگلے مورچوں تک پہنچ گئے ہیں اور چند گھنٹوں میں شلوبر گاؤں تک پہنچ جائیں گے۔ اس حملے کو روکنے کے لیے دشمن نے دائیں بائیں کے مورچوں سے مزید نفری اس جانب منگوا لی تھی۔ تمام کی توجہ کا مرکز جنوب مغرب کی طرف ہی تھا۔ اگلا گھنٹہ سخت فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ الفت جان اور امید علی نے اپنے آدمیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہوں نے ایک مخصوص حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ حملے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے پاس موجود چند راکٹ بھی فائر کر دیے۔ اسی اثناء میں دشمن نے نزدیک کے مورچوں سے کافی نفری وہاں طلب کر لی تھی۔ توقع کے مطابق انہوں نے شمال مغربی اور جنوبی مورچوں سے اپنے آدمیوں کو اکٹھا کیا تھا کہ یہی مورچے زیادہ قریب تھے۔ 1.5 گھنٹے بعد الفت بادشاہ اور امید علی نے 10-15 تیز رفتار جوانوں کو چھوڑ کر باقی نفری شمال کی جانب بھیج دی۔ ان آدمیوں کو پہنچتے ہی ہم تمام شمال مغربی جانب طرف بڑھنے لگے۔ اس جانب دشمن کی برائے نام نفری ہی موجود تھی۔ تمام کو یہی ہدایت کی گئی تھی کہ جب تک دشمن کی طرف سے فائر نہیں کیا جاتا کوئی فائر نہیں کرے گا۔ دشمن کی ساری توجہ جنوبی محاذ کی طرف تھی۔ ان کے خیال کے مطابق غزنی خیل والے شلوبر گاؤں تک پہنچنا چاہتے تھے کہ ریڈیو سیٹ پر بات چیت کے ساتھ ساتھ غزنی خیل والوں نے اس جانب بھرپور حملہ بھی کر دیا تھا، اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی ریڈیو سیٹ پر ہونے والی بات چیت سنتی رہتی تھیں۔ پیچھے رہنے والے 15 جوانوں نے 20 منٹ کے بعد اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ کر اپنے آدمیوں سے آ ملنا تھا۔ شمالی جانب سے غزنی خیل کا پہلا آدمی دشمنوں کو اس وقت نظر آیا جب وہ ان سے 100-150 میٹر قریب پہنچ گیا تھا۔ نالے میں دشمن کے 2 مورچے موجود تھے۔ اپنے تمام آدمیوں کے سامنے سیلاب خان نے 10 چاقو چوبند آدمیوں کی ٹولی رکھی تھی۔ دشمن کی طرف سے فائر آتے ہی وہ تمام لیٹ گئے تھے۔ پیچھے آنے والی اس ٹولی سے 50-60 قدم دور تھے۔ اس ٹولی کے پاس راکٹ لانچر موجود تھا۔ دشمن کا فائر سنتے ہی انہوں نے 2 راکٹ مورچے پر فائر کر دیے۔ یوں بھی وہ مستقل مورچے نہیں تھے، بس عارضی طور پر پتھروں کی آڑ بنائی گئی تھی۔ ایسے مورچے رائفل، کلاشنکوف وغیرہ کی گولیوں کے لیے تو اچھی آڑ ثابت ہو سکتے تھے،
راکٹ لانچر اور 12.7 mm وغیرہ کے لیے کوئی خاص رکاوٹ نہیں تھے۔ راکٹ نے مورچے کی دیوار گرا کر وہاں موجود بندوں کو زخمی کر دیا تھا۔ سیلاب خان کے 2 آدمی جھکے جھکے تباہ شدہ مورچے کے قریب پہنچے اور زخموں سے کراہنے والوں کو ہر تکلیف سے نجات دلا دی۔ نالے میں 2 مورچے اور بھی موجود تھے، وہاں سے تیز فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی کوئی اپنے آدمیوں کو ریڈیو سیٹ پر بلانے لگا، سردار، غزنی خیلوں نے شمال کی جانب حملہ کر دیا ہے اور ہمارے پاس نفری کم ہے، مزید آدمی بھیجو۔ اسی وقت دوسرے کی چیختی ہوئی آواز ابھری، یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے اور نہ فائر کا جواب آ رہا ہے۔ غالباً وہ جنوب کی طرف اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں الفت بادشاہ اور امید علی نے اپنے 15 آدمی بٹھائے تھے۔ اس وقت تک وہ 15 اپنے باقی لشکر کے ساتھ آن ملے تھے۔ تمام لوگ شمال کی جانب پہنچو، دشمن وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں ہے۔ وہ بھاری سی آواز شلوبر کے سردار کی تھی۔ چونکہ میں سعد ارسلاب خان کے ساتھ کافی دیر سے ان کی ٹرانسمیشن سن رہا تھا، اس لیے مجھے اندازہ لگانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ دشمن کو غزنی خیل کی چال سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن وہ دیر کر بیٹھے تھے۔ ان کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے غزنی خیلوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے دونوں مورچوں کو وہ راکٹ لانچر سے تباہ کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ میں سردار سیلاب خان کے ساتھ موجود تھا۔ وہ لڑائی میں وطن کی خاطر نہیں لڑ رہا تھا کہ اپنی جان خطرے میں ڈالتا۔ وہ 2 قبیلوں کی لڑائی تھی جس میں میں خواہ پھنس گیا تھا۔ میری تھوڑی بہت ہمدردی غزنی خیل کے ساتھ اس لیے تھی کہ میں خود ان کے ساتھ موجود تھا۔ ان سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ لڑائی کس انجام کو پہنچتی، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسی وقت مغرب اور شمال کی جانب سے فائر آنے لگا تھا۔ یقیناً انہوں نے دور ہی سے فائر کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں سے جلدی نکلو، سیلاب خان نے چیخ کر اپنے آدمیوں کو آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ نالا کافی چوڑا تھا، تمام تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ شمال کی جانب دشمن کی کافی نفری موجود تھی اور اپنے عقب کو محفوظ رکھنے کے لیے سیلاب خان نے 2 پارٹیاں مقرر کر دی تھی جنہوں نے وہیں رک کر دشمن کے تعاقب کو روکنا تھا۔ یہ سارا منصوبہ ہم نے گزشتہ رات بیٹھ کر ترتیب دیا تھا۔ دشمن نے تعاقب کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی، مگر غزنی خیل والے اس جانب گھیرے سے نکل گئے تھے۔ رات کے وقت تعاقب کرنے میں خطرہ زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تعاقب سے باز نہیں آئے تھے۔ مشر خان اور رشید جان کو کہو اپنے آدمی نالا موڑ کے ساتھ روک دیں۔ سیلاب خان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے میں نے اسے یاد دلایا۔ سیلاب خان نے کہا انہیں معلوم ہے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا معلوم ہے، مگر یاد دہانی ضروری ہے، ایسے حالات میں سارے منصوبے ذہن سے محو ہو جایا کرتے ہیں۔ سیلاب خان بغیر کسی حجت کے رک کر رشید جان اور مشر خان کو آواز دینے لگا۔ وہ سردار تھا، لیکن میرے مشوروں پر یوں عمل کر رہا تھا جیسے اصل سردار میں ہوں۔ مشر خانہ، رشید جانا۔ جی سردار۔ تھوڑے فاصلے پر رشید جان کی آواز ابھری، مشر خان کے ساتھ اپنی ذمہ داری سنبھالو۔ ٹھیک ہے سردار، ہم تیار ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے آدمیوں کو آواز دے کر روکنے لگا۔ نالا موڑ تک رشید جان نے اپنی پارٹی کے افراد کو روک لیا تھا۔ مشر جان نے اپنے آدمی شمالی جانب اور رشید جان نے غربی جانب ڈھلان پر چڑھا دیے تھے۔ اپنے تمام آدمیوں کو آگے بڑھتے ہی انہوں نے بے تحاشا فائر کھول کر تعاقب کرنے والوں کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈال دی تھی۔ دشمن بھرپور انداز میں جوابی فائرنگ کرنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں نالے کے اندر تو تیز حرکت کی جا سکتی تھی، ڈھلان پر چڑھ کر بغیر روشنی کے تیز حرکت کرنا ممکن نہیں تھا۔ سیلاب خان کے آدمی نالے میں حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ دشمن کے لیے سامنے کی جانب سے کلاشن کوفوں کی برستی ہوئی گولیاں ایک ایسی رکاوٹ تھیں جس کی وجہ سے وہ قدم آگے نہیں بڑھا پا رہے تھے۔ منصوبے کے مطابق فرلانگ بھر آگے جا کر سیلاب خان نے 2 پارٹیاں نالے میں اوپر ڈھلان تک ترتیب سے بٹھائیں اور ریڈیو سیٹ پر مشر خان اور رشید جان کی پارٹیوں کو پس قدمی کا حکم دے دیا۔ دونوں کمانڈر سب سے پیچھے تھے۔ الفت بادشاہ اور امید علی کی پارٹیوں کی لگی ہوئی جگہ سے گزرتے ہی انہوں نے اپنی باحفاظت گزرنے کی اطلاع دے دی تھی۔ شلوبر اور میام خیل کے آدمیوں کو جب فائرنگ کا جواب نہ ملا تو وہ ایک مرتبہ پھر احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ وہ سیلاب خان کے آدمیوں کی طرح بے فکری سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی انہیں یقین ہو گیا کہ سیلاب خان کے آدمی وہاں موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی، لیکن جو ہی وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں الفت بادشاہ اور امید علی کی پارٹیاں تعینات تھیں، ایک دم ہی ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سب سے آگے موجود 10-12 آدمی پہلے ہی حلے میں نیچے گر گئے، باقی جوابی فائر کرتے ہوئے وہیں رک گئے اور آڑ کی تلاش میں پیچھے ہٹنے لگے۔ 10-15 منٹ مسلسل اور تیز رفتار فائرنگ کے بعد الفت بادشاہ اور امید علی خان اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ پہلے والی 2 پارٹیوں نے اسی راستے پر اپنی جگہ سنبھال لی تھی۔ پسپائی کا یہ طریقہ کار انہیں میں نے گزشتہ رات بڑی تفصیل اور وضاحت سے سمجھایا تھا۔ اس مرتبہ شلوبر اور میام خیل والے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔
لیکن انہیں گزرنا تو اسی راستے سے تھا جہاں غزنی خیل والے گھات لگائے موجود تھے۔ ان کے نزدیک پہنچتے ہی انہیں دوبارہ فائرنگ کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور پہلے کی طرح 10-15 منٹ کی تیز فائرنگ کے بعد وہ پارٹیاں اپنے راستے پر آگے بڑھ گئی تھیں۔ دشمن کو کافی نقصان پہنچ چکا تھا، مزید تعاقب کی ہمت ان میں باقی نہیں رہی تھی۔ 1.5-2 کلومیٹر دور آ کر سیلاب خان نے اپنے تمام آدمیوں کو روک کر اکٹھا کیا اور 40 چاق و چوبند آدمی عقب میں رکھ کر باقیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ان 40 آدمیوں نے 50-60 گز کا فاصلہ رکھ کر ان کے عقب میں رہتے ہوئے حرکت کرنا تھی۔ یقیناً دشمن بھی کوئی حکمت عملی تیار کر رہا تھا، مگر اب وہ پہلے کی طرح بے احتیاطی سے ان کا تعاقب نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے سیلاب خان نے پکا اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، گو تمام منصوبہ ہم نے پہلے سے طے شدہ کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود تازہ حکمت عملی کے لیے مجھ سے مشورے کرتا رہا۔ جلد ہی ہمیں سفر کرنے کے لیے متبادل نالے بھی مل گئے تھے۔ وہ اس علاقے کو پہچانتے تھے اور انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کن راستوں پر چل کر وہ جلد از جلد غزنی خیل پہنچ سکتے تھے۔ ہمیں ساری رات چلتے ہوئے گزر گئی تھی۔ پانی وغیرہ تو لوگوں نے راستے میں آنے والے چشموں اور نالوں سے پی لیا تھا، مگر بھوک کی وجہ سے قریباً تمام نڈھال سے تھے۔ جان بچانے کی جبلت ہی تھی جو وہ اتنا سخت مقابلہ کر کے دشمن کے گھیرے سے باہر نکل پائے تھے۔ جب ہم غزنی خیل کے قریب پہنچے تو صبح کا مل گجا اجالا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہے، وہ غزنی خیل کو گھیرنے کے لیے نہ پہنچ جائیں۔ ڈھلان سے اترتے ہوئے میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ سیلاب خان نے چہکتے ہوئے کہا، اب ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان اور ایمونیشن وافر مقدار میں موجود ہے، باقی ہمارے بھی حلیف قبیلے موجود ہیں، بس ان کے پاس پیغامبر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ مطلب وہ اس طرف کا رخ نہیں کریں گے؟ میں نے خیال ظاہر کیا۔ شاید، لیکن ہم نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے، اور جب تک شلوبر والے ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتے ہم بیٹھنے والے نہیں۔ اس مرتبہ ہم بہت زیادہ تیاری کے ساتھ حملہ کریں گے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی سردار نے تمام کو جلد از جلد کھانا کھا کر تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس کا ارادہ جنوبی اور مغربی جانب کی پہاڑی پر اپنے آدمی تعینات کرنے کا تھا۔ یہ دونوں پہاڑیاں گاؤں کے قریب قریب واقع تھیں، اور وہاں انہوں نے پہلے سے مورچے وغیرہ بنا رکھے تھے۔ مجھے سردار سیلاب خان اپنی بیٹھک میں چھوڑ کر گھر میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی چائے اور پراٹھے لے آیا۔ یقیناً اس وقت گھر میں جو کچھ تیار تھا سیلاب خان نے میری طرف بھجوا دیا تھا۔ گندم کی روٹی ایسی چیز ہے جس کا نعم البدل دنیا کی کوئی خوراک بھی نہیں ہو سکتی، اور میں 2-3 دن سے کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ 2-3 پراٹھے کھا کر میں سونے کے لیے لیٹ گیا کہ رات بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد میں تھکن محسوس کر رہا تھا۔ یوں بھی غزنی خیل والے اب خطرے کی حدود سے نکل آئے تھے، اور اپنی لڑائی وہ خود لڑ سکتے تھے۔ نہ تو مجھے ان سے کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی کوئی واسطہ کہ میں مزید چچا خواہ مخواہ بننے کی کوشش کرتا۔